اگر وہ طاق حروف بنتے ہیں جیسے 1 3 5 7 یا 9، مثلا فاطمہ سلیم ایک لڑکی کا خاتون کا نام ہے اور فاطمہ سلیم کے ہم حصے کرتے ہیں ہر حروف کے، تو یہ 9 حروف بنتے ہیں۔ فے الف توئے میم ہے، سین لام یہ میم، یہ 9 ہو گئے۔ اب اسی طرح اگر وہ خاتون یا لڑکی انگلش میں نام لکھتی ہیں فاطمہ سلیم تو وہ 9 ہی بننے چاہیے، وہ ڈیجٹ انگلش کے FATIMA فاطمہ یا واٹ ایور جس طرح بھی وہ لکھتی ہیں، کچھ لوگ آئی کی جگہ ای لکھتے ہیں، ای کی جگہ آئی لکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے اردو کے ناموں میں طاق حروف بنتے ہیں، ٹوٹل جمع کرنے کے بعد جب مفرد نکلے گا 1 سے 9 کے درمیان ہم اس کو مفرد میں حالت میں لے آئیں گے۔ انگلش میں بھی وہ لیٹرز طاق ہی بننے چاہیے تو زندگی تو رہتی ہے بیلنس، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیسز، مقدمات، آپریشن، پریشانیاں، تکلیفیں، غربت، بیماری، افلاس، بھوک، پریشانی، تنگ دستی، قرض، غربت، ٹینشن، دباؤ، ہراسمنٹ، شک و شبہ اور ایک عجیب سی غیر یقینی کی صورت رہے گی جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کچھ لوگوں کے ناموں میں جفت نمبر بنتے ہیں، ناموں پورا نام ہم لے لیتے ہیں، کوئی بھی پورا نام، جیسے اختر ہم ایک نام لیتے ہیں الف خے تے اور رے، یہ 4 بن گئے، 4 جفت نمبر ہے، 2 4 6 اور 8۔ اب اسی طرح اختر صاحب کو یہ چاہیے کہ جس طرح بھی وہ انگلش کی اسپیلنگ کو لکھتے ہیں، جس طرح بھی لکھیں، وہ جفت نمبر بننے چاہیے، یا 2 بننے چاہیے، یا 4 یا 6 یا 8، پورے اسپیلنگ کا مجموعہ جمع کرنے کے بعد 1 سے 9 کے درمیان میں۔ دونوں کا نام جفت ہونا بہت ضروری ہے، انگلش اور اردو والے کا، اور اسی طرح انگلش اور اردو دونوں ناموں کا طاق نمبر ہونا بہت ضروری ہے۔ پاسپورٹ میں، NIC میں یا کوئی چیز ہم خرید رہے ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا شدید تکالیف کیوں آتی ہیں ایئرپورٹس پر ہمیں، یا NIC کے ذریعے کیوں بہت